الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب عليم. یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 94 ہے. اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لَیَبْلُوَنَّکُمُ اللہ، البتہ ضرور ضرور تمہارا امتحان لے گا اللہ تعالی. لَیَبْلُوَنَّکُمُ اللہ، البتہ ضرور ضرور تمہیں آزمائے گا اللہ تعالی. البتہ ضرور ضرور تمہاری آزمائش کرے گا اللہ تعالی، آزمائے گا اللہ تعالی، امتحان لے گا اللہ تعالی، بشیء، کسی چیز کے ساتھ، من الصید، شکار سے، تنالہ، کہ اس کو پہنچیں گے، ایدیکم، تمہارے ہاتھ، ورماحکم، اور تمہارے نیزے، لیعلم اللہ، تاکہ اللہ ظاہر کر دے، من یخافہ، کون اس سے ڈرتا ہے، بالغیب، بن دیکھے، فمن اعتدی، سو جو شخص تجاوز کرے گا، بعد ذالک، اس کے بعد، فلہ، سو اس کے لیے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے. اے ایمان والو، البتہ ضرور ضرور تمہارا اللہ امتحان لے گا کسی چیز کے ساتھ، شکار سے، کہ اس کو پہنچیں گے تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے، تاکہ اللہ ظاہر کر دے اس شخص کو کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے بن دیکھے. سو جو شخص اس کے بعد بھی تجاوز کرے گا، سو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اس آیت کریمہ سے پہلے محرمات ابدیہ کا ذکر تھا. محرمات ابدیہ سے کیا مراد؟ یعنی وہ چیزیں جو ہمیشہ کے لیے ایمان والوں پر حرام ہے. شراب کا پینا، جوا کھیلنا، فال نکالنا وغیرہ وغیرہ.
اب میرے رب نے اس چیز کا ذکر فرمایا جو ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہے بلکہ وقتی طور پر کچھ مدت کے لیے حرام ہے، ممنوع ہے۔ اسے کہا جاتا ہے محرمات وقتیہ۔ تو اللہ جل جلالہ نے محرمات وقتیہ کا ذکر فرمایا کہ وہ چیزیں جو ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہیں لیکن کچھ وقت کے لیے اللہ نے ان کا استعمال ممنوع فرما دیا۔ اصل بات یہ تھی کہ مدینہ المنورہ میں رہنے والے لوگوں کے لیے مدینہ المنورہ میں رہنے والوں کے لیے میقات ذوالحلیفہ تھا، اور ذوالحلیفہ میقات جسے آج کل بئر علی کہا جاتا ہے، تو یہاں سے مدینہ المنورہ سے جو لوگ عمرہ یا حج کے لیے جاتے احرام باندھا کرتے تھے۔ اس جگہ سے آگے عمرہ اور حج کرنے والے کے لیے بغیر احرام کے اس جگہ سے تجاوز کرنا یہ جائز نہیں تھا۔ آج بھی وہی میقات ہے۔ مدینہ المنورہ سے یہ 6 میل کے فاصلے پر ہے ذوالحلیفہ یعنی بئر علی، اور مکہ المکرمہ تک تقریباً 300 میل کا فاصلہ ہے، 300 میل کا فاصلہ ہے۔ تو مدینہ والے جب حج اور عمرہ کے لیے جاتے تو اس جگہ پر احرام باندھ کر جایا کرتے تھے۔ اب جب احرام یہاں سے باندھ لیا جاتا، اور یہ میقات ایسا ہے کہ مکہ المکرمہ میں دخول کے لیے حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے جتنے بھی میقات ہیں، یہ میقات سب سے لمبا ہے، زیادہ مسافت رکھتا ہے، اتنا لمبا میقات کوئی نہیں ہے۔ تو یہ میقات مدینہ والوں کے لیے سب سے لمبا ہے۔ تو جب یہاں سے جایا کرتے احرام باندھ کر، تو راستے میں انہیں شکاری جانور ملا کرتے، اور یاد رکھیے گا کہ محرم جو ہے، جو احرام کی حالت میں ہے، حج کا احرام یا عمرہ کا احرام، اس کے لیے شکاری جانور کا شکار کرنا، بال کٹوانا، بال کاٹنا، سر منڈوانا اور مونچھیں کٹوانا، ناخن تراشنا، یہ سب چیزیں ممنوع ہیں، یہ سب چیزیں ممنوع ہیں۔ محرم جو ہے نہ خوشبو لگا سکتا ہے، نہ بال کٹوا سکتا ہے، نہ ہی احرام کھولے جانے سے پہلے سر منڈوا سکتا ہے۔ تو ان سب چیزوں سے احتراز اس کے لیے بے حد ضروری ہے۔ شکاری جانور کو نہ ذبح کر سکتا ہے، نہ شکاری جانور کی طرف اشارہ کر سکتا ہے، نہ شکاری جانور کو وہ شکار کر سکتا ہے۔ لیکن جب احرام سے وہ نکل آئے تو پھر اس کے لیے اجازت ہے، شکاری جانوروں کا شکار کر سکتا ہے، بال ناخن تراش سکتا ہے، سر منڈوا سکتا ہے، بال کٹوا سکتا ہے، محرم سے احرام سے جب وہ نکل آئے۔ لیکن احرام کے حالت میں یہ کام وہ نہیں کر سکتے شکاری جانور۔ ہاں، گھریلو جو جانور ہیں جس طرح کہ مرغی ہو گئی، گائے ہو گئی، بکری ہو گئی، گھریلو جانور، ان کو محرم ذبح کر سکتا ہے، ان کو محرم ذبح کر سکتا ہے۔ دو چیزوں کے بارے میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
الحوت والجراد، مچھلی اور ٹیڈی، یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ بغیر ذبیحہ کے یہ حلال ہیں، تو ان کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، مچھلی اور ٹیڈی۔ تو اس کے علاوہ جتنے بھی شکاری جانور ہیں اور ذبح کے ذریعے وہ حلال ہوتے ہیں، تو ان سب کو وہ شکار نہیں کر سکتا محرم جو ہے۔ تو یہ لوگ جب مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ کی طرف احرام باندھ کر جایا کرتے تو لمبا سفر تھا، لمبی مسافت تھی، زیادہ پیدل یا اونٹوں پر سفر ہوا کرتے تھے، تو راستے میں شکاری جانور بہت ملا کرتے تھے، ہرن ہو گئی، شتر مرغ ہو گیا، نیل گائے ہو گئی، یہ کبوتر ہو گیا، یہ سب کے سب ان محرم احرام کی نیت سے جانے والوں کے لیے، عمرے کی نیت سے جانے والوں کے لیے، حج کی نیت سے جانے والوں کے لیے ان لوگوں کے قریب آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے، حتیٰ کہ اگر انہیں پکڑنا چاہتے تو پکڑ سکتے تھے، نیزہ مارنا چاہتے نیزے کے ذریعے شکار کر سکتے تھے، یہ قریب قریب آ جایا کرتے تھے۔ تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہنسا کرتے تھے، مذاق کیا کرتے، کہتے تھے کہ اب تو تم بڑے مزے سے ہمارے قریب آ کر بیٹھ گئے ہو نا، اگر ہم احرام کی حالت میں نہ ہوتے نا، پھر دیکھتے تم کس طرح بیٹھتے ہو، ہم فوراً شکار کر لیتے ان کا۔ تو احرام کی حالت میں یہ حضرات ہوتے اور یہ شکاری جانور پرندے ان کے قریب آ جایا کرتے تھے، قریب 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 قریب، اب چاہتے ان کو شکار کر سکتے تھے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں ارشاد فرما رہے، اے ایمان والو، البتہ ضرور ضرور تمہیں اللہ آزمائے گا کسی چیز کے ساتھ، من الصید، شکار سے، تنالوہ ایدیکم، کہ اس کو پہنچیں گے تمہارے ہاتھ، یعنی وہ اتنے قریب آ جایا کرتے تھے کہ پکڑنا چاہیں پکڑ سکتے تھے، وہ اٹھتے نہیں تھے، اتنے قریب آ جایا کرتے تھے، بھاگتا نہیں تھا جانور، تو ان کے قریب قریب آ کر رک جایا کرتے تھے، بیٹھ جایا کرتے تھے۔ وَرِمَاحُكُمْ، اور تمہارے نیزے کے ذریعے اسے ذبح کرنا چاہتے، شکار کرنا چاہتے تو شکار کر سکتے تھے، اتنے قریب آ جایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اس میں تمہاری آزمائش ہے کہ تم شکار سے رکتے ہو یا کر لیتے ہو۔ تو پھر فرمایا لِيَعْلَمَ اللَّهُ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے لِيَعْلَمْ کا معنی لِيُظْهِرَ کیا ہے، تاکہ اللہ ظاہر کر دے، لِيَعْلَمْ لِيُظْهِرَ کہ ظاہر کر دے، کہ تاکہ اللہ ظاہر کر دے اس شخص کو، من یخافہ بالغیب، جو اللہ سے بن دیکھے ڈرتا ہے۔ میں اور آپ، پوری دنیا کے لوگوں نے کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا، ہم لوگوں نے اپنے رب پر بن دیکھے ایمان رکھا ہے کہ اللہ ہے۔ سورہ حدید میں میرا رب فرماتا ہے، ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو وہاں اللہ کو پاؤ گے۔ اور پھر فرمایا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں۔ حبل الورید، یا حبل الورید اس رگ کو کہا جاتا ہے جو دل سے شروع ہوتی ہے اور دماغ تک جاتی ہے، اگر یہ رگ پھٹ جائے تو انسان مر جائے۔ تو میرا رب فرما رہا ہے کہ میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں، اقرب، زیادہ قریب ہوں۔ شاہ رگ بھی شاید تم سے دور ہو سکے، لیکن میں اللہ تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے تم جہاں کہیں بھی ہو تم مجھے پاؤ گے۔ تو ہم لوگوں نے اپنے رب پر بن دیکھے ایمان رکھا ہے، اور ایمان ہے، میں نے اپنے رب کو نہیں دیکھا، آپ نے اپنے رب کو نہیں دیکھا،
لیکن مجھے اور آپ کو یقین ہے کہ وہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ عرش معلیٰ پر مستوی ہے، اپنی شان کے ساتھ، اپنی قدرت کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ، اور اس کی قدرت پورے جہاں کا اندر پھیلی ہوئی ہے، اور اس کی خدائی پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے۔ ہر سمت جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ رب کی جو ہے وحدانیت اور وجود کی دلیل ہے، چاہے آسمان ہے، چاہے زمین ہے، چاہے حیوانات ہیں، چاہے پرندے ہیں، چاہے جو ہے ہواؤں کا نظام ہے، چاہے انسان ہیں، چاہے جنات ہیں، چاہے سمندر ہیں، چاہے ان کے علاوہ زمینی مخلوقات ہیں یا بحری مخلوقات ہیں، آسمانی مخلوقات ہیں، اللہ رب العزت کی خدائی ان تمام چیزوں میں نظر آتی ہے۔ انسان اپنے وجود میں دیکھے، اسی میں اسے اپنا رب نظر آئے گا کہ کوئی تو ذات ہے جو میرے دل کی دھڑکنیں چلا رہا ہے، میرے آنکھوں میں بینائی دے رہا ہے، کانوں میں سماعت دے رہا ہے، زبان میں قوت گویائی دے رہا ہے، ہاتھ میں قوت گرفت دے رہا ہے، پاؤں میں چلنے کی طاقت جو دے رہا ہے، کوئی تو ذات ہے۔ تو یہ انسان کو اپنے وجود میں رب کی خدائی نظر آئے گی۔ تو اللہ کی ذات ہے، اس پہ میرا اور آپ کا، ہم سب کا ایمان ہے کہ اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں تمہاری آزمائش ہے کہ جانور، پرندے، کبوتر، نیل گائیں، شتر مرغ تمہارے قریب آ کر بیٹھ رہے ہیں، آ کر کھڑے ہو رہے ہیں، تمہارے ہاتھ ان کو پہنچ سکتے ہیں، نیزے کے ذریعے تم شکار کر سکتے ہو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون تم میں اپنے رب سے ڈرتا ہے کہ جب رب نے منع کر دیا بھائی شتر مرغ کا شکار حالت احرام میں ناجائز ہے، شکاری جانوروں کا شکار، پرندوں کا شکار حالت احرام میں ممنوع ہے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ تمہارے قریب یہ آ کر بیٹھ گئے، تم میں سے کون اپنے رب سے ڈرتا ہے کہ ان کا شکار نہیں کرتا، اور کون اپنے رب سے نہیں ڈرتا۔ ایک قوم وہ بھی تھی جو بحر کلثم پر آباد تھی، بنی اسرائیل کی، حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں اہل یہود جو تھے کہ ان کو ہفتے کا دن ان کے لیے عبادت کا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ بھی اس دن تم نے مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا، لیکن وہ ہیلے بہانے کر لیا کرتے تھے، اور مچھلیاں اللہ کی طرف سے اس دن سب سے زیادہ آیا کرتی تھی، لیکن وہ ہیلا ایسے اختیار کرتے تھے کہ وہ شکار کرنے سے باز نہ آتے تھے، تو رب نے انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا۔ تو اللہ رب العزت نے وہ ان پر آزمائش ڈالی، اور وہ لوگ آزمائش میں پورے نہ اترے تو اللہ نے ان کے چہروں کو مسخ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے دیکھنا یہ ہے کہ اللہ نے جب منع کیا حالت احرام میں، حج کا احرام ہو یا عمرے کا احرام ہو، تم نے شکاری جانوروں کا شکار نہیں کرنا، تو اپنے رب کو بن دیکھے تم میں سے کون اپنے رب کے حکم پر عمل کرتا ہے اور کون اپنے رب کے حکم پر عمل نہیں کرتا۔ پھر فرمایا فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، جو شخص بھی اس کے بعد تجاوز کرے گا، حد سے آگے بڑھے گا، یعنی احرام کی پابندیوں کو توڑے گا، جانور شکار کرے گا، تو پھر فرمایا فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، سو اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے حالت احرام کی پابندی کا ذکر فرمایا کہ حالت احرام میں شکار کرنا، شکار کی طرف اشارہ کرنا، اسے پکڑنا، اسے ذبح کرنا، اس پر نیزہ چلانا، اسے ہاتھ سے پکڑنا کسی کے لیے بھی جو محرم ہے جائز نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس آیت کریمہ کی کامل سمجھ نصیب